اسد صاحب یہ بھی تنقید جو میجر ہو رہی ہے سر، جیسے کامران صاحب نے تو بہت تفصیل سے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، پر سب سے بڑا اعتراض سر جو ان دونوں بلز پہ ٹو سم ایکسٹینٹ، ایک تو خیر اب قانون ہے، دوسرا بل ہے کہ مائننگ جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، مگر دونوں جو یہ ایک بل ہے ایک قانون ہے، اس میں وفاق کو تھوڑا سا رول بھی دیا گیا ہے جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، اور دوسرا جیسے ابھی کامران صاحب نے بھی بتایا، یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے کہ یہ جو بلز ہیں یہ آئے تھے بن کے اسلام آباد سے اور یہ صوبائی حکومتوں کو دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ۔ بنسبت ایک وفاقی نظام اور ایک پارلیمانی نظام، یہ مثبت چیز ہے کہ ایک مباحثہ ہو رہا ہے، اور جو خیبر پختونخوا کا قانون ہے اس کی بھی کچھ جو شک ہیں وہ اب منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے معدنیاتی وسائل ہیں ان کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی وہ سبجیکٹ تو صوبائی ہے، یہ 18ویں ترمیم کے قبل بھی تھا، 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ ایک صوبائی سبجیکٹ تو ہے۔ جو سیکشن 6 ہے وہ بالخصوص اس کنٹروورسی کے کا ایک مرکز ہے کہ جی یہاں جو وفاقی معدنیات کی وزارت ہے وہ اس کا جو دائرہ ہے وہ آپ وسیع کر رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اراکین کا کہنا ہے کہ جی یہاں تو صرف میں لکھا ہوا ہے، شیل نہیں لکھا ہوا، یعنی اگر ہم ان کی باتیں سننا چاہیں تو یہ ہماری ثوابدید ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ جو بھی جس نقطے پہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت آئے گی اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں سے امید ہے مشاورت کر کے اور یکجہت ہو کے فیصلہ کرے گی، جو بنیادی مسئلہ ہے وہ شاید قانونی شکوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ معاشی منصوبہ بندی ایک سیاسی سیٹلمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو آج جو ہمیں کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے وفاق اور صوبوں کے بیچ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایک جانب اور مرکز دوسری جانب، وہ اسی جو یہ ایک اعتماد کا بحران ہے اس وجہ سے ہے۔ جب تک آپ ریپریزنٹیشن کو زیادہ ترجیح نہیں دیں گے اور جو قانون ہے اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس کو آپ زیادہ ترجیح نہیں دیں گے، تو افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ بے شک آپ کا قانون بہترین طور پہ ڈرافٹ ہوا ہو، اس طرح کے سوالیہ نشان اٹھتے جائیں گے، کیونکہ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں ریپریزنٹیشن کے اور امپلیمنٹیشن کے ان کو مکمل کیا نہیں جا رہا اور وفاق کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جی کامران صاحب، سر اسد صاحب کا تو موقف یہ ہے کہ قانون سے زیادہ جو اوور آل سیاست ہے اس کا ایشو ہے، اور جو جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ریلیشن شپ ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، مسئلہ شاید وہاں ہے۔ پر سر اس کے علاوہ بھی یہ تنقید ہو رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وفاق کو ایک طرف تو رول دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو ایک تنقید ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اس کے اندر منیمم ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہوگی، اتنی ہوگی تو ہی وہ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں یا وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیز کے اوپر، تو سر اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے اماؤنٹس اتنے بڑے ہیں کہ جو چھوٹے پلیئرز ہیں جو یوزولی صوبے کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر بینگ لیفٹ آؤٹ، یا ان کے پاس شاید اتنے وسائل ہی نہیں ہوں گے ایونچولی کہ وہ بڈ بھی کر سکے۔ سر آپ اتفاق کریں گے؟ سر مالک جو ہے وہ اس کے لیے بڈ نہیں کر سکے گا اور باہر سے آیا ہوا شخص وہ اس کے لیے بڈ کر سکے گا، یہ اس کے پیچھے انٹینشن ہے۔ یعنی مالک کو جو ہے امپلائڈلی آپ اس کو محروم کر رہے ہیں اس کی ایک حق سے، اس کا ایک پرائرٹی، اس کو جو ہے نا اس کا ایک حق ہے، اس کو پرائرٹی ہے وہاں صوبے میں، مگر آپ نے اس کو ایک اماؤنٹ فکس کر کے اس کو غربت کے نام پہ وہ جو ہے نا وہ آزمائش بنا کہ ہم غریبوں کی بالکل ٹھیک۔ اچھا سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ آگے آنے والے دنوں میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے گفتگو کریں گے اس سارے معاملے پر جو یہ بل کے پی کا ہے، یا آپ لوگ صرف اس کو اپوز ہی کریں گے، کوئی مذاکرات کرنے کا نہیں سوچ رہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یا ایسے کلاسز ہیں جس کو جو ہے جس سے عام لوگوں کو صوبے کے محروم کیا جا سکتا ہے، وہاں امینڈمنٹس موو ہوں گی ہمارے پارٹ پہ۔
بالکل صحیح. جی اسد صاحب آپ نے بات سنی کامران صاحب کی. سر بہت اس طرح کے اعتراضات ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایشوز جو ہیں یہ صرف سیاسی ہیں, ان کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر سیاست کا مسئلہ حل ہو گیا تو قانون آپ کے خیال میں اسی طرح پاس ہو جانا چاہیے؟ یہ شاید کہنا نہیں تھا. قانون اور سیاست کا تعلق براہ راست ہوتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ معیشت سے پہلے یہ جو مسائل ہیں یہ ایک سیاسی سیٹلمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہوں گا ہم اکثر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو صرف ایک قدرتی وسائل کی فہرست کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. جب تک وہاں انفرادی طور پہ یہ احساس نہ ہو کہ قوانین پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہمارے منتخب نمائندے ہمارے انٹرسٹ کو محفوظ رکھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ والی پروگریس شاید نہیں ہو سکے گی. لیکن جس طرح آپ نے ابھی وہ سیاست اور قوانین کی بات کی, ان کا آپس کا ایک بہت بنیادی تعلق ہے. اگر تحریک انصاف ایک طرف, JUIF دوسری طرف, ساتھ میں شیرپاؤ صاحب کی جماعت ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, وہ اگر پارلیمان میں رہتے ہوئے قانون سازی کے حوالے سے ایک اتفاق پر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مثبت بات نہیں ہو سکتی خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. صحیح. جی کامران صاحب اب بلوچستان کے حوالے سے آپ لوگ کو کوئی لاہ عمل طے کریں گے؟ وہاں تو اب یہ قانون سازی ہو گئی ہے. سر دو میرے پاس آپشنز ہیں اور دونوں آپشنز پہ کام کر رہا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے کانسٹیٹیوشن سے, اس کا جو کانفلکٹ آ رہا ہے اس پیرامیٹر پہ, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس میں امینڈمنٹس موو کی جائیں اور جہاں پہ جو ہے اس میں خرابیاں ہیں اس کو اس طرح سے درست کرنے کی کوشش کی جائے یا درست کروانے کی کوشش کی جائے, اور اس میں CM صاحب سے بات کی جائے کہ صوبے کے رائٹس کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے لیے ساری زندگی کا تانا ہے, اور اس تانے سے جو ہے نا بچنے کے لیے آئیے مل جل کے آگے بڑھیں.